السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ارشد نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، اس کی نظر سامنے والے کمرے کی نیم تاریکی میں پڑی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی کشش اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی خفیہ راز ہو ہوا میں لٹک رہا ہو۔ ارشد کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں کیوں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے خود کو تسلی دی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے دماغ میں خیالات کی آندھی چل رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ ہر لمحہ اس کے دل میں شک کی ایک نئی چنگاری بھڑکا رہا تھا۔ کیا وہ کسی گہرے راز کی تہہ تک پہنچنے والا تھا؟ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ہائے، کیا کر بیٹھا تھا؟ اس کے ماضی کے گناہ اس کے سامنے ننگا ناچ رہے تھے۔ ایسے میں اسے وہ بہت یاد آئی۔ کاش یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہی ہوتا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خود سے بھی نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ سامنے مجھے آج بھی وہ اچھے سے یاد تھا جب میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سمینہ میری چچا زاد تھی اور بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں نے اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری پسند کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سمینہ اور راشد کی شادی کر دی جائے، مانو جیسے میرے پر نکل آئے ہوں۔ میں اسی دن سے دن گننے لگا کہ کب سمینہ میرے گھر میں میری دلہن کے طور پر آئے گی۔ میٹرک ہم نے ساتھ کیا تھا، ایک ہی اسکول میں، لیکن جیسے جیسے سمینہ بڑی ہوتی گئی میں نے دیکھا کہ وہ میرے ساتھ کم کھیلتی ہے، وہ میرے سامنے بھی کم آتی ہے۔ وہ صرف میرے سامنے ہی نہیں، ہر مرد کزن کے سامنے کم ہی باہر آتی ہے۔ اب جب وہ باہر نکلتی ہے تو سر پہ موجود بالوں کو اچھے سے حجاب سے ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بال نظر نہیں آتے۔ وہ کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں جاتی ہے، تب بھی وہ اچھے سے خود کے بالوں کو سمیٹ کر حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز بڑا پیارا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور اس پر بھی وہ بلا کی معصوم اور خوبصورت تھی، اور یہی سادگی مجھے مزید اس کا دیوانہ بنا دیتی تھی۔ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ سمینہ باقی لڑکیوں سے کتنی مختلف ہے۔ باقی لڑکیاں اپنے بال دکھانے میں، اپنی آرائش دکھانے میں خوشی محسوس کرتی تھیں، جبکہ سمینہ ایک کونے میں دبکے خاموش سی بیٹھی رہتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ حالانکہ میری بہت سی دوسری کزنز بھی تھیں جو مجھ سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن میرا یہ دل سمینہ پہ ہی اٹک چکا تھا۔ ہماری منگنی ہوئی تو سمینہ سے جو میرا ہلکا پھلکا رابطے کا ایک تعلق تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سمینہ مجھ سے بات کرنا تو کجا، وہ تو میرے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ میں اس پہ کافی افسردہ رہنے لگا تھا، لیکن خوشی بھی تھی کہ چلو میری ہونے والی بیوی اس طرح سے راضی ہے تو میں بھی اس طرح سے راضی ہوں۔ میں خوبرو تھا، جوان تھا، اور سب سے بڑی بات خوب اچھا کماتا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی راشد سے ہو جائے، لیکن ہماری بچپن کی دوستی کو دیکھتے ہوئے اور میرا سمینہ کی طرف لگاؤ دیکھتے ہوئے میرے والدین نے اور دادی نے یہی فیصلہ کیا کہ میری شادی سمینہ سے کروا دی جائے۔ میں اس فیصلے پہ بہت مطمئن تھا۔ ہماری منگنی 4 سال رہی، تب تک سمینہ گریجویشن کر چکی تھی اور میں بھی اپنے کام میں بلا کا ماہر ہو چکا تھا۔ یہ 4 سال میں نے بہت انتظار، صبر اور شکر کے ساتھ گزارے۔ اگرچہ یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اپنی محبت کے لیے میں نے یہ سب برداشت کیا، اور آخر کار آج پورے 4 سال کے بعد وہ دن بھی آن پہنچا جب میری شادی سمینہ سے ہو گئی اور میرا کمرہ حجلہ عروسی بن گیا۔ نئی نویلی دلہن کے لیے کمرے کو خوب اچھے سے سجایا گیا، جس میں نے خوب محنت کی تھی۔ آج سمینہ میرے نام کی دلہن بنی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پردے کا خوب خیال رکھا تھا۔ اس نے ایک لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نامحرم اسے دیکھ نہیں پایا تھا، اور تصویریں نکالوانے سے اس نے اس وجہ سے منع کر دیا تھا کہ نامحرم تصویریں کھینچے گا، اور وہ نہیں چاہتی کہ جس کے لیے وہ تیار ہوئی ہے اس سے پہلے اسے کوئی نامحرم دیکھے۔
اس کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے گھر والوں نے اور میں نے زیادہ کچھ ہنگامہ نہیں کیا، کیونکہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے سمینہ کی خواہش سب کچھ تھی۔ خیر، جب ہم اپنے گھر میں تمام رسومات سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچے تو میرا کمرہ موتیا اور گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ موتیا اور گلاب کی یہ مسحور کن خوشبو ہمارے دماغوں کو معطر کر رہی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے 2 رکعت شکرانہ نفل ادا کیے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، کسی پری کی طرح۔ میں مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میری اور سمینہ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ہم دونوں ہی اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت خوش تھے۔ میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار سبھی سمینہ کی مثالیں دیتے تھے، یہاں تک کہ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ماں بھی سمینہ سے بہت خوش تھی۔ اگرچہ میری والدہ تھوڑی لڑاکا اور تیز طبیعت کی پورے خاندان میں مشہور تھیں، لیکن سمینہ جیسی خاموش طبع اور نرم مزاج لڑکی نے ان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اور وہ جو مجھے ہر وقت باتیں سنا دیتی تھیں، اپنی بہو سے ایسے باتیں کرتی جیسے میں نہیں وہی ان کی سگی اولاد ہو۔ بعض اوقات میں حیران رہ جاتا تھا ان کے اس رویے پر، لیکن خوش بھی تھا کہ آخرکار دونوں ساس بہو کی بنتی تو ہے۔ انہی سب میں 2 سال گزر گئے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ان 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ بیٹی، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سبھی تھے میرے پاس، مانو میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ انہی دنوں میرا تبادلہ اور پروموشن ہو گیا اور میں لاہور سے سمینہ اور اپنی بیٹی کے ہمراہ اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ اگرچہ ہم لاہور میں رہتے تھے، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت مذہبی تھا۔ ہم کسی سے فضول باتیں کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اپنے آپ میں رہنا اور سنجیدگی اختیار کرنا ہماری شخصیت کا خاصہ تھا۔ لیکن جب میں اسلام آباد شفٹ ہوا تو میرے کچھ نئے دوست بنے۔ پرانے دوست چھوٹے تو نئے لوگوں کی صحبت میں بہترین دوستوں کو تلاش کرنے کی میں نے کوشش کی۔ چونکہ میں بہت خوش مزاج تھا، اس وجہ سے میری ہر ایک کے ساتھ اچھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ جہاں پہ میں رہتا تھا وہیں پہ ہماری کمپنی کے بہت سے ملازمین رہتے تھے۔ ہم سب کو الگ الگ اپارٹمنٹ دیے گئے تھے۔ وہاں پہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اور کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے یہاں کے دوست بہت عجیب سے تھے، یعنی ان کا تعلق اتنے مذہبی گھرانے سے تو نہیں تھا جس کی بنا پر وہ میرے نظریات پر اختلاف رکھتے، لیکن میں یہ بات ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے خود کے نظریات ہیں، میں اپنے نظریات کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ سب کے زندگی جینے کے اصول اور نظریہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہماری کافی اچھی نبھ رہی تھی۔ یہاں بہت زیادہ کھلا ڈلا ماحول تھا۔ ایک دن آفس کی طرف سے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ارینج کی، جس میں تمام نئے اسٹاف کو، جس میں میں بھی شامل تھا، اس دعوت میں مدعو کیا گیا۔ میں اپنی بیٹی نور اور بیوی سمینہ کے ساتھ اس ڈنر میں جا پہنچا۔ سمینہ نے کالے رنگ کا گھیردار فراق پہنا تھا اور اس کے اوپر کالا ہی حجاب کا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اسے دیکھنے کے بعد یہ چیز سوچتا تھا کہ اگر یہ تھوڑا بناؤ سنگار کر لے تو ہر اٹھنے والی نگاہ اس پر سے پلٹنا ہی بھول جائے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھایا اور میں اس کی مکمل تیاری دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، پورچ میں جا کر گاڑی میں بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ جب ہم اس فنکشن میں پہنچے تو وہاں تمام لوگ، یہاں تک کہ میری کالونی کے دوست بھی وہاں اپنی بیویوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ سب کی بیویوں نے وقت کی ضرورت کے مطابق فیشن کو اپنایا ہوا تھا۔ ان کا لباس بھی ان کے نشیب و فراز چھپانے سے قاصر تھا، جبکہ میری بیوی نے اسلام کے مطابق مکمل طور پر فیشن کیا ہوا تھا۔ میرے دوستوں نے جب میرے ساتھ چلتی میری بیوی کو دیکھا تو مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور مجھے سمینہ کے پاس ہی لے گئے۔ سمینہ وہیں پر ایک ٹیبل پہ کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی، تو میں بھی اسے وہاں چھوڑتا اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا۔ میرے دوستوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور قدرے خاموش کونے کی طرف لے کر چلے گئے اور پوچھنے لگے، یہ جو تمہارے ساتھ لڑکی آئی ہے یہ کون ہے؟ ان کے پوچھنے کا انداز پہ میں ذرا سا ٹھٹکا اور حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اچنبھے سے ان سے سوال کیا۔
ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا، نہیں بس یوں ہی پوچھ رہے تھے، بہت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہے ہو نا، تو ذرا عجیب لگا۔ ویسے یہ بہن جی ہیں کون؟ انہوں نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی مانو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ارے بھائی وہ آپ کی بہن جی ہی ہیں اور میری منکوہا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے حیرت سے پہلے مجھے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نعمان نامی میرا کلیگ ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا سچ میں وہ بہن جی تمہاری بیوی ہیں؟ میں نے اس کے اس طرح عجیب سے انداز پر پوچھنے پر اسبات میں سر ہلایا اور پوچھا، کیوں؟ تم کیوں اتنا کرید کر پوچھ رہے ہو؟ اس پہ وہ کہنے لگا، ارے کچھ نہیں یار، بس یوں ہی۔ خیر اس کے بعد بھی میں نے نوٹ کیا کہ پورے فنکشن کے دوران وہ لوگ بے حد عجیب نظر سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں سمینہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے کمپنی دینے لگا، کیونکہ وہ یہاں نئی تھی اور کسی سے بھی واقف نہیں تھی۔ جب جانے کا وقت ہوا تو میرے تمام دوست اپنی بیویوں کے ساتھ میری ٹیبل کی جانب بڑھے اور اپنی بیویوں سے میرا تعارف کروانے لگے، اور ساتھ ساتھ سمینہ کا بھی اپنی بیویوں سے تعارف کروانے لگے۔ میں نے اور سمینہ نے خوش دلی سے سب سے بات کی، لیکن ایک چیز جو اس پورے وقت میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کی بیویاں خاصی ماڈرن تھیں۔ جو فیشن چل رہا تھا اس کے مطابق ہی سب نے لباس زیب تن کیے تھے اور اس کے مطابق زیور جوتے پہن رکھے تھے، اور یہی ایک چیز میرے لیے کافی عجیب تھی۔ جب گھر کے سفر کی طرف روانہ ہوا تو گاڑی میں بیٹھ کر تقریباً 20 منٹ کا سفر میں نے ہنستے ہوئے طے کیا۔ مجھے ابھی تک ان عجیب سے نمونہ لوگوں پر ہنسی آ رہی تھی کہ آخر وہ کتنے عجیب ہیں اور ان کی بیویاں کتنی عجیب تھیں۔ سمینہ مجھے ٹوکتی رہی کہ بری بات ہے، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکا۔ خیر فنکشن کا آغاز جتنا عجیب طریقے سے ہوا تھا، آخر میں اس کا اتنا ہی لطف بھی آیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو میں نے دیکھا کہ بیشتر لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے ہیں۔ نہ صرف میرے مرد کولیگ بلکہ خواتین کولیگ بھی میرے خلاف کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں اور اسی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے تھیں۔ لنچ ٹائم میں جب میں ان سب کے پاس جا کر بیٹھا اور پوچھا کہ آخر بھائی کیا بات ہے؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے دیکھتے ہو اور سرگوشی میں باتیں کرنے لگتے ہو، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میرے اس سوال پر ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہر انسان پر خاموشی اور سکتہ ستاری ہو گیا۔ یہ سناٹا مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ جب میں نے سوالیہ نظر سے سب کی طرف دیکھا تو اس میں سے ایک ادھیڑ عمر ہمارے سینئر عارف صاحب کہنے لگے، ارے ارشد میاں، لگتا ہے آپ کچھ زیادہ سوچتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس کام کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کے خوش دلی سے کہنے پر میں مسکرایا، لیکن میں جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے اور وہ اس بات کو ٹال گئے ہیں۔ ان کے اس جواب پر میں مطمئن تو نہ ہوا تھا، لیکن پھر میں نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اب میرے دوست زیادہ تر مجھے اکیلا ہی انوائٹ کرتے تھے اور میں بھی اس میں راضی تھا، کیونکہ سمینہ کو بلا وجہ پارٹیز میں جانا پسند نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ بچی کے ساتھ بہت مصروف رہا کرتی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج بھی خود ہی کیا کرتی تھی۔ کئی بار میں نے ٹوکا کہ ہم کوئی میڈ رکھ لیتے ہیں، مگر وہ نہ مانی۔ اسے شروع سے ہی سب کام خود ہی کرنے کی عادت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کسی اور کے حوالے کر دیں۔ کچھ وقت یوں ہی گزرتا رہا، جب ویکنڈ پہ مجھے میرے دوست نعمان کی طرف سے رات کے کھانے پر دعوت نامہ وصول ہوا، جس پر خاص طور پر مجھے میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ آنے کی تلقین کی گئی۔ میں نے گھر جا کر سمینہ کو بتایا اور اسے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ آج وہ پھر سے اپنے فیشن کے مطابق تیار ہو گئی۔ اچھے سے اس نے بالوں کو حجاب میں چھپایا اور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بھی پورے وقت پر تیار تھا، اس لیے بنا تاخیر کیے ہم نعمان کے گھر کی طرف چل دیے۔ نعمان کے گھر کی طرف گئے تو وہاں پہلے سے ہی بہت سے دوسرے لوگ بھی موجود تھے، جس میں زیادہ تر میرے کولیگز تھے۔ ایک بار پھر ان سے آمنا سامنا ہوا اور ان کی بیویوں سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن چونکہ ایک یہ ذاتی نوعیت کا ڈنر تھا اور اس پر اتنے اصولوں اور ضوابط کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں بہت ہی آرام سے ہر کسی سے بات کر رہا تھا،
سمینہ بھی ان تمام میرے دوستوں کی بیویوں سے واقف تھی، اس لیے وہ جلد ہی ان سے گھل مل گئی۔ خواتین نے ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، جبکہ ہم دوست ایک الگ کونے میں بیٹھے اپنی ہی محفل جمائے اپنی ہی دھن میں مگن تھے۔ اس پر میرے دوست نے کہا، ارے یار، تمہاری بیوی ہر جگہ ایسے ہی جاتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ ایسے ہی جاتی ہے۔ اس کا یوں اچانک میری بیوی پر بولنا مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ارے یار، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی کچھ زیادہ ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ فرحان کے اس طرح کے ریمارکس پر میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں تقریباً اسی کی طرف گھوم کر اسے دیکھنے لگا اور پوچھا، کس لحاظ سے تمہیں وہ ایسی لگتی ہے؟ یعنی کافی حجاب اور نقاب کرتی ہے، ہر جگہ ایسے ہی جاتی ہے؟ اس کا یہ پوچھنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے سے ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے اس بےہودہ بات کا؟ اور نعمان، تم نے یہاں مجھے ذلیل ہونے کے لیے بلایا ہے؟ میں غصے سے اپنے آپے میں نہ رہا اور دھاڑ کر اس سے پوچھنے لگا۔ نعمان نے ماحول کی نزاکت سمجھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ارے یار، وہ یوں ہی بات کر رہا تھا۔ ماحول کی سنجیدگی کو سب نے محسوس کرتے ہوئے مزید بات کرنے سے گریز کیا۔ اب ایک دم سے میرا جی یہاں سے برا ہو گیا۔ میں اٹھا اور سمینہ کی طرف چل پڑا اور بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف چل دیا۔ سمینہ ہکا بکا میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہم گھر آئے اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سمینہ ابھی تک شوق میں تھی۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سوتا بنا۔ اگلے دن بھی میں اس سے کچھ خاص بات نہ کر سکا اور آفس چلا گیا۔ لنچ بریک میں عارف صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، ارشد میاں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا غصہ نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ عارف صاحب، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ شخص میری بیوی کے حلیے پر بات کر رہا تھا۔ میں اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ پھر طاہر کون ہوتا ہے یہ سب بولنے والا؟ وہ کیوں بات کر رہا تھا ایسے؟ آپ کی بیوی کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہوں، ہم تو کیسا لگے گا آپ کو؟ میرے ایسا بولتے ہی عارف صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے مجھے اپنے مقابل بٹھایا اور سمجھانے لگے کہ تم ابھی اسلام آباد میں نئے ہو، اس ماحول میں نئے ہو، تم یہاں کی رنگین مزاج خواتین اور مردوں سے ناواقف ہو، کیونکہ یہ ماحول تمہارے لیے نیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس ماحول میں گھلنے ملنے کی کوشش کرو، وقت کے ساتھ ساتھ تم خود سمجھ جاؤ گے۔ میں نے ان کی بات پر چپی سادھ لی، کیونکہ وہ عمر میں اور رتبے میں مجھ سے بڑے تھے۔ میں گھر آیا تو کافی افسردہ تھا۔ سمینہ نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے بھی ٹھیک سے بات نہ کر سکا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر ہمارے اور دوسرے لوگوں کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ ساری رات میں چین سے سو نہ سکا۔ آخر کار میں نے یہ ٹھانا کہ اس ویکینڈ پر میں یہ ماحول کے فرق کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ آخر ایسا کون سا فرق ہے جو مجھے دوسرے لوگوں سے الگ کرتا ہے؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ میں نے ویکینڈ پر اپنے تمام کولیگز اور ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر پر لنچ پر مدعو کر لیا۔ میرے تمام دوست وقت پر ہی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ پہنچ چکے۔ پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ہر آنے والے جوڑے کا موازنہ میں نے خوب اچھی طرح سے خود سے اور سمینہ کے ساتھ کیا، اور جو فرق مجھے پتہ چلا وہ واقعی پریشان کن تھا۔ اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ ہمیں بھی دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ بھلا سمینہ اتنا زیادہ پردہ کیوں کرتی تھی؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بھی میرے ساتھ بن ٹھن کے چلتی، میرے دوست دیکھتے ہی رہ جاتے، کیونکہ جتنی حسین وہ تھی کسی دوست کی بیوی نہ تھی۔ وہ سب عام سی شکل و صورت کی تھی، مگر خود کو اتنا بنا سوار کر رکھتی تھیں کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ ایک رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تھا تو سمینہ بھی نور کو سلا کر بیڈ پر سونے کی غرض سے آئی، تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اسے سمجھانے لگا کہ سمینہ، اب ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، اس میں اتنا باپردہ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور بعض لوگ ایسے کسی چیز کو پسند بھی نہیں کرتے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری خاطر اپنا یہ پردہ جو ہے اس کو تھوڑا کم کر دو؟ تم حجاب لینے کے بجائے سر پہ دوپٹہ جما لو، نقاب مت کیا کرو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اچانک سمینہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور کہنے لگی، ارشد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے سگے بھائیوں سے پردہ کیا ہے، کیونکہ پردہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ میں نے اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے پردہ کیا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اپنی خوبصورتی ضائع کر دوں، میں پردہ چھوڑ دوں؟ وہ لڑکی جس نے اپنے باپ کو بھی اپنے بال نہیں دکھائے، وہ اب نامحرم مردوں کو اپنے بال دکھائے گی؟ کس طرح سے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اب وہ بہت غمزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں شرمسار ہو گیا۔ ہاں، میں نے سمینہ کو اس کے باپ کے سامنے بھی کبھی بنا دوپٹے کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو میں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ لیکن میں انسان تھا، مجبور تھا، اپنی سوچ سے مجبور ہو کر، اپنی اس سوچ پر اس وقت شرمندہ ہو کر میں نے سمینہ سے معافی مانگی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن ماحول کا فرق اب مجھے ستانے لگا تھا۔ اب میں کہیں بھی جاتا تو سمینہ کو اپنے ساتھ لے جانے سے گریز کرتا، کیونکہ اس کے ساتھ جانے سے مجھے عجیب سی احساس کمتری ہوتی تھی، اور یہ بات میرے دوستوں نے بخوبی محسوس کی۔ میرا ایک دوست فرحان، اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھابھی کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، انہیں کچھ اچھے برانڈیڈ کپڑے لا کے دو جو آج کل کے فیشن کے مطابق ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان کپڑوں کو دیکھ کر بات مان جائیں۔ ان کا اچھا ہیئر کٹ کرواؤ، ہو سکتا ہے وہ اس بنا پر تھوڑی اپ ڈیٹ ہو جائیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اور میں نے سمینہ کو شاپنگ کرانے کی ٹھان لی۔ میں اس کو مال میں لے گیا اور خوب شاپنگ کروائی۔ اس کے بعد سیلون لے گیا اسے، اور اس کا اچھا سا ہیئر کٹ کروایا۔ اس کے لیے نیل آرٹ کا اپوائنٹمنٹ لیا۔ اس کا مینی پیڈی فیشل، غرض ہر چیز جو آج کل کے فیشن کے مطابق تھی، میں ہر چیز اس پر لاگو کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن خاموشی سے ساری کاروائی دیکھتی رہی۔ اب جب رات میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارے بال بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور تمہارے ناخن بھی اب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے میں نے شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھائے اور کہا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ کپڑے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے تم پہنا کرو۔ اور خاموشی سے وہ میری باتیں سنتی رہی، اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ آپ وہ نہیں رہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، اب آپ بدل گئے ہیں۔ اب آپ کو ایک باپردہ بیوی نہیں چاہیے، بلکہ اب آپ کو ایک فیشنیبل ماڈرن لڑکی چاہیے۔ لیکن میں یہ نہیں بن سکتی۔ میں یہ سب بناؤ سنگار صرف آپ کے لیے کر سکتی ہوں، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں گھر سے باہر بنا پردے کے نکلوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ کپڑوں کا بیگ میری طرف بڑھایا اور سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ میں نے خاموشی سے بیگ اندر رکھا اور سوچا کہ میں اس سے صبح بات کروں گا۔ اس طرح سمینہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک ماہ گزر گیا، لیکن سمینہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ میں نے فرحان سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ تم اسے طلاق کی دھمکی دو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں لرز کر رہ گیا۔ میں اپنی محبوب بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن فرحان نے کہا یہ محض ایک دھمکی ہوگی۔ خیر، میں نے فرحان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے سمینہ کو طلاق کی دھمکی دی۔ سمینہ نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ ایک دم سے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی مجھے طلاق دینے میں ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں، لیکن میں اپنا پردہ آپ کے لیے کیا کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ پردہ میری پہچان ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی پہچان کھو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہی سمینہ وہاں سے چلی گئی۔ خیر، اس کی یہ بات سن کر میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ یہ 2 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس پر غصہ کر رہا تھا، جو میری محبوب بیوی ہے، لیکن اب حالات میرے بس میں نہیں رہے تھے۔ میں نے فرحان کو بتایا کہ اس نے کہا کہ تم اس پر مزید دباؤ ڈالو۔ میں نے سمینہ سے بات کرنا چھوڑ دیا، گھر کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، لیکن سمینہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مزید 1 مہینہ اسی طرح خاموشی سے گزر گیا، اور آخر کار ایک دن تنگ آ کر میں نے سمینہ کو طلاق دے دی۔ اس دن میں سمینہ سے خوب لڑا تھا، پیار سے، غصے سے، نیز ہر حربہ میں اس پر آزما چکا تھا، لیکن وہ اپنی نام پر روز اول کی طرح قائم رہی، جس کی وجہ سے میں اسے طلاق دینے پر مجبور ہو گئی۔ سمینہ میرے گھر میں تھی، اس نے کوئی واویلا کیا، نہ ہی وہ روئی۔
بس خاموشی سے مجھے گھورتی رہی۔ وہ نہ جانے کتنے پہر خاموشی سے بیڈ روم میں بیٹھی رہی، بنا روئے، بنا مجھ سے کوئی شکوہ کی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور لاہور کی جانب نکل گئی، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے کہا، ارشد، تم جس رنگینی میں کھو گئے ہو اور جس معاشرے کے لیے تم نے مجھے طلاق دی ہے، یاد رکھنا یہ معاشرہ تمہیں اپنے پاؤں کی دھول بنا کر اڑا دے گا، تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے گا، اور تب تمہارے پاس محض پچھتاوے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور باہر کے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نور کو لے کر تم سے دور جا رہی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ میری بیٹی سے دور رہنا اور اپنا سایہ بھی میری بیٹی پر مت پڑنے دینا۔ ایک ماں کی فریاد سمجھ لو اسے۔ یہ کہتے ہی سمینہ نے گھر کی دہلیز پار کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اپنے فیصلے پر بہت پچھتایا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو، لیکن میں نے زیادہ پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے جانے دیا۔ گھر والوں کے اب فون آنے لگے کہ کمبخت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سمینہ کو طلاق دے دی، جو تمہاری بیٹی کی ماں ہے، جو تمہاری چچا زاد، تمہاری محبوب بیوی۔ تمہیں طلاق دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ایک بار بھی ہماری عزت کے بارے میں نہ سوچا تو نے؟ یہ اماں تھی جو رو رو کے سمینہ کے حق میں دہائی دے رہی تھی۔ اب ہر کسی کا مجھے فون آنے لگا اور میں ان فضول کالز سے بہت تنگ تھا، لہٰذا میں نے اپنا فون ہی بند کر دیا اور ایک نیا نمبر خرید لیا۔ میرے دوستوں نے جب سمینہ کے بارے میں مجھ سے بات کی تو میں نے اپنے دوستوں میں یہ بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ میں اپنی بیوی سے چاہتا تھا کہ وہ معاشرے میں میرے قدم بقدم چل سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لہٰذا ہم نے اپنی راہیں ایک دوسرے سے جدا کر لی ہیں۔ میرے دوستوں نے مجھ سے افسوس کا اظہار کیا، لیکن فرحان نے مجھے گرم جوشی سے اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا، دوست افسردہ مت ہو، آخر کو یہ دوست کس مرض کی دوا ہے؟ تم دیکھنا، جیسی بیوی تم چاہتے ہو ویسی ہی ایک لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی اور بیٹی کو بھلانا آسان نہیں ہوگا، اور نہ ہی اتنی جلدی تم اس شوق سے باہر آ سکتے ہو، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ لڑکی تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، دوست فکر نہیں کرو، آج رات میرے گھر آنا، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ فرحان نے ایک بار پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میں بھی گھر چلا آیا۔ شام میں اس کا فون آیا، میں تیار ہوا اور اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کے گھر میں داخل ہوا تو فرحان ایک خوبصورت نازک اندام حسینہ کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ارشد، تمہارا ہی انتظار تھا، ان سے ملو، یہ مایا ہے، میری بچپن کی دوست، سوچا آج کیوں نہ تمہیں ان سے ملوا دیا جائے۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی، اور بے حد بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کی اس بے تکلفانہ رویے پر حیران رہ گیا، لیکن اس کی یہ بے تکلفی مجھے اچھی لگی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، بالکل میرے معیار پر اترتی تھی۔ میں نے وہیں اس سے باتوں کا آغاز کیا اور اس کے بعد اسی طرح پھر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ کبھی وہ میرے ہاں آ جاتی تو کبھی میں اسے پک اور ڈراپ کر لیتا۔ آخرکار یہ سلسلہ اس قدر بڑھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے، اور میں نے یہ بات فرحان سے کہہ ڈالی۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور کہا، ہاں، کہنے سے پہلے مایا سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس نے کچھ وقت لیا اور میں بے صبری سے مایا کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن کے بعد مجھے فرحان کی کال آئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں میرے آنے سے پہلے ہی مایا بیٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ بے تکلفی سے اٹھی نہیں تھی، مجھ سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا اس نے۔ میں گڑبڑا گیا تھا اس کے رویے پر۔ وہ ایک جگہ بیٹھی خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں مایا کو پہلے ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور پہلے شادی شدہ تھا، لیکن میں طلاق دے چکا ہوں۔ اسے تمام وجوہات بھی میں نے بیان کر دی تھی۔ فرحان نے کہا کہ مایا کو تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اس لیے میں نے اسے یہاں بلا لیا۔ فرحان جب کمرے سے باہر چلا گیا، میں نے مایا کی طرف دیکھا۔
اگر تم مجھ سے محبت کرتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا تم مجھ سے بات کرتے. تم نے فرحان کو کیوں یہ سب بتایا؟ میں اس کی بات سن کر بوکھلا سا گیا. میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا. میں بس اچھے طریقے سے تمہارے تک رسائی چاہتا تھا. میرا یہ کہنا تھا کہ مایا مسکرا پڑی. تو کیا ہم میں اتنی بے تکلفی نہیں ہے کہ تم بآسانی اپنی بات مجھ سے کہہ سکو؟ باقی باتیں بھی تو کہتے ہو نا تم. اس کی اس طرح سے بات کرنے پر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور میں نے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور میری شانے پر اپنا سر رکھ دیا. میں بھی خوشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مایا اتنی جلدی مان جائے گی. کچھ دوستوں کی موجودگی میں 1 ہفتے کے اندر میرا اور مایا کا نکاح ہو گیا. سب دوستوں نے مجھے مبارکباد دی اور اس خوشی کے موقع پر ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کر لیا. میں جب اس فنکشن میں اپنی نئی بیوی مایا کے ساتھ پہنچا تو تمام لوگوں نے میری خوب تعریف کی کیونکہ مایا آج کل کے دور کی لڑکی تھی اور اسے پتا تھا کہ ایلیٹ کلاس سوسائٹی میں کس طرح سے موو کرتے ہیں. یہ خبر جب میرے گھر میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا. میرے باپ نے فون کر کے مجھ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے جس کا مجھے زیادہ فرق نہیں پڑا. لیکن میری ماں بہت روئی. اس کے رونے کا بھی مجھے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا. میں تو اپنی منزل پا چکا تھا. دن مہینے یوں ہی گزرنے لگے اور ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے. میں اور مایا کافی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن جب میں آفس میں تھا مجھے یاد آیا کہ آج میری جس کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اس کی فائل گھر پر ہی رہ چکی ہے. چونکہ ڈرائیور چھٹی پر تھا اس لیے اسے گھر بھیجنے کے بجائے میں نے سوچا کیوں نہ آج میں خود ہی گھر چلا جاؤں. لنچ کا وقت بھی قریب ہوا جاتا ہے. اس طرح مایا کے ساتھ لنچ بھی کر لوں گا اور فائل بھی لیتا چلوں گا. اس سوچ کا آنا تھا کہ میں مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا. جب میں گھر پہنچا تو چوکیدار نے میرے لیے گیٹ کھولا لیکن اندر جاتے ہی میں ٹھٹک گیا کیونکہ اندر فرحان کی گاڑی کھڑی تھی جبکہ فرحان ملک سے باہر گیا تھا کچھ دنوں کے لیے اور اب اچانک وہ میرے گھر میں تھا. یہ دیکھتے ہی میں حیران پریشان سا اپنی گاڑی سے اترا اور چوکیدار سے پوچھا فرحان صاحب کب آئے؟ چوکیدار نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ فرحان صاحب تو روز اسی وقت آپ کے گھر آتے ہیں. روز؟ چوکیدار کے کہنے پر میں ٹھٹک گیا. ہاں صاحب وہ روز آتے ہیں. کل بھی آئے تھے. کیا واقعی تمہیں اچھے سے یاد ہے؟ میں نے تھوڑا مشکوک انداز اپناتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا. چوکیدار نے اس بات میں سر ہلایا. یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو. میں اتنا پریشان زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میں جب اندر داخل ہوا تو مایا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. میری جان فرحان، آخر اور مجھے کتنے دن اس منحوس ارشد کو برداشت کرنا پڑے گا؟ میں تھک چکی ہوں جان. یہ مایا کی آواز تھی. میری جان بس کچھ وقت اور پھر اس کی ساری پراپرٹی تمہاری اور تم صرف میری. یہ کہتے ہی فرحان نے خباثت سے ایک کہکا لگایا. مایا کی اور فرحان کی یہ گفتگو سنتے ہی میں پاگل سا ہو گیا. ایک غم تھا جس کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا اور اچانک ہی مجھے سمینہ یاد آئی جسے میں نے چھوڑ دیا تھا. میں اسے بے وفا کہتا تھا. اب میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ سمینہ زیادہ بے وفا تھی یا مایا یا پھر میں خود. میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مایا فرحان کی گود میں بے تکلفی سے بیٹھی ہے اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہے. اس کا لباس بھی مغربی طرز کا تھا جس کا گلا بہت گہرا تھا جس کے اس کی زینت و آزائش بخوبی نظر آ رہی تھی. میں خود بھی ضبط کرتا ہوا مایا کو پکارا. مایا میرے پکارنے پر اچانک کھڑی ہو گئی. ارشد تم یہاں اس وقت؟ خیریت تو ہے نا؟ مایا اچانک ہی فرحان کی گود سے اٹھی. فرحان بھی اس اچانک افتاد پر بھوکلا سا گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. ارے یار میں بس تیرا ہی پوچھ رہا تھا. میں نے غم و غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا اچھا تم یہاں بیٹھو میں بس ابھی آیا. یہ کہتے ہی میں اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا. میں نے اپنے کلائنٹ کی وہ فائل نکالی اور ساتھ ہی اپنی چیک بک پہ 30 لاکھ کا چیک بھرا. اسے کاٹا اور نیچے آ گیا. ارشد تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں یوں اچانک؟ مایا میری طرف پریشانی کے عالم میں بڑھی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. اور فرحان تم کب آئے؟ میرے مسکرا کر پوچھنے پر اس نے کہا بس یار
تمہیں سرپرائز دینے کا ارادہ تھا، لیکن تم تو گھر پر ہی نہیں تھے۔ اٹس اوکے، لیکن ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، تو پھر بات کریں گے۔ یہ کہتے ہی میں نے مایا کو گلے لگایا اور اس کے بعد فرحان کو گلے لگایا اور کہا کہ تم لوگ انجوائے کرو، میں تو صرف کلائنٹ کی فائل لینے آیا تھا۔ ارے یار رکتا تھوڑی دیر تو۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ فرحان کے اس طرح بلانے پر میں کیسے ضبط کر رہا تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے وکیل کے دفتر گیا اور اسے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کے لیے کہا۔ پھر آفس گیا اور آفس میں کام میں خود کو مصروف کر لیا۔ شام تک وکیل نے طلاق کے کاغذات میرے آفس بھجوا دی۔ میں نے اپنی چیزیں سمیٹی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کے کھانے پر بھی فرحان ہمارے ساتھ موجود تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، جس کے بعد میں نے مایا کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا، میری جان، اب تمہیں مجھے مزید برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو۔ اس نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھ کر کہا، تم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ میں نے کہا، میں ارشد بیگ تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے مہرین کو طلاق کے کاغذات تھما دیے۔ میں بیڈ روم میں گیا، اس کا تمام سامان سمیٹا اور اس کا بیگ لا کر ہال میں رکھ دیا اور 30 لاکھ کا چیک بھی اسے تھما دیا۔ یہ رہا تمہارا حق مہر، تمہارا نان نفقہ، تمہاری چیزیں، یہ چیزیں لو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مایا اور فرحان دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارشد، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرحان نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ انہوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے گھر اور زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگ چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہی میں نے چوکیدار کو آواز دی اور اسے ان دونوں کو باہر تک چھوڑنے کے لیے کہا۔ فرحان نے مایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بہت شکریہ تمہارا، نہیں تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑتا۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے طلاق دے دی۔ مایا کے ان الفاظ نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ میں اس کے چہرے پر وہ افسردگی ڈھونڈ رہا تھا، وہ پشیمانی ڈھونڈ رہا تھا جو چور کی چوری پکڑے جانے پر ایک چور محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا کوئی تاثر مجھے اس کے چہرے پر نہ مل سکا۔ میں خود ہی اپنی سوچ پر مسکرا اٹھا اور اسے باہر کی راہ دکھائی۔ مایا فرحان کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اچانک سے سب ختم ہو گیا۔ اس دن میں بہت رویا اور مجھے سمینہ کی بات یاد آئی کہ یہ معاشرہ جس کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو، وہ تمہیں اپنے پاؤں کی دھول بنا دے گا، اپنے پاؤں تلے رون دے گا۔ ہاں، وہ معاشرہ جس کی رنگینی میں کھو گیا تھا، اس نے واقعی مجھے اپنے پاؤں کی دھول بنا کے اڑایا تھا۔ اس نے واقعی مجھے اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ میں کسی سے شکوہ نہیں کر سکا، میں کسی کو اپنا غم نہیں بتا سکا۔ اس دن رہ رہ کر مجھے نور اور سمینہ دونوں یاد آئے۔ آج سمینہ کے وہ الفاظ مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ میرے طلاق دینے کے بعد ہی سمینہ کے خالہ زاد نے سمینہ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر کچھ تردد کرنے کے بعد سمینہ مان گئی تھی۔ عدت ختم ہوتے ہی سمینہ کا سادگی سے نکاح ہوا۔ وہ سمینہ اور نور کو لے کر کینیڈا چلا گیا۔ اس کا شوہر کینیڈا میں اسے اپنی باپردہ بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا اور میں یہاں تہی دامن رہ گیا تھا۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی میں اس مصنوعی دنیا کی چکا چوند میں سب کچھ بھول چکا تھا کہ کس طرح میں نے سمینہ کو چاہا تھا۔ اتنی آسائشیں، لیکن کیا فائدہ ان سب کا کہ آج میں تنہا تھا۔ مجھے سمینہ کی خشک لیکن شکوہ کرتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ آج میں جس حال میں تھا اپنی وجہ سے تھا، میں پچھتا رہا تھا۔ سمینہ نے صحیح کہا تھا کہ تم پچھتاؤ گے، یا شاید یہ سمینہ کا صبر تھا جو مجھے لگ گیا تھا۔ میری وہ محبوب بیوی جو مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، میں اس سے محروم ہوا، اپنے ماں باپ سے محروم ہوا۔ صرف اس رنگین معاشرے کی وجہ سے میں نے سب کچھ کھو دیا اور محض پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ کاش میں وقت رہتے سنبھل جاتا تو آج میری زندگی میں سکون تو ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔